ایک ایسا بدبخت شخص تھا نصر بن حارث، جہاں حضور اپنی مجلس لگاتے تو یہ بالکل اس کے سامنے گانے بجانے کی مجلس لگا لیتا، اور باقاعدہ اس بات کی طرف پوری توجہ ہوتی کہ لوگ ان کی تلاوت نہ سنیں، یہاں آ کے گانے سنیں، اور اس میں باقاعدہ وہ رقاصائیں بلاتا اور وہ ساز بجا کر اور وہ اس طرح کا انداز بنا کر اس طرف ان مجالس کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی کہ حضور کی طرف نہ کوئی جائے، ادھر جائے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے رہتے، آپ صحابہ سے کہتے بھائی تم میری بات سنو، انہیں کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جا کے انہیں اسے منع کرتے یا جا اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے۔ حضور نے کبھی بھی کسی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اب وہ سامنے گانے بجانے کے معاملات چل رہے ہیں، ادھر حضور آیات سنا رہے ہیں، تو بتائیے راگ کی آواز بھی ہو، ساتھ وہ ساز بج بھی رہا ہو، مجھے بتائیے دل پہ کتنے چاقو چھریاں چلتے ہوں گے۔ بھائی میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیے میں قرآن ہی پڑھا رہا ہوں نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا بھائی، یہ قرآن کی بات ہی ہم کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہاں باہر کوئی لگا کے میوزک شروع کر دے، میں کتنی تکلیف میں آ جاؤں گا کہ یار میں درس دے رہا ہوں، آپ نے یہیں پہ میوزک لگا دیا۔ ہائے میرے نبی نے کیسے کیسے دن دیکھے تبلیغ کرتے ہو، کیسے کیسے لمحات دیکھے ہیں تبلیغ کرتے ہو۔ آپ اور میں تو دو باتیں نہیں سن سکتے کسی، ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے نا، بجائے اس کی صبر کے ساتھ بات سننے کے ہم اس سے بھی برے ہو کے اس سے پیش آئیں۔ دوسرا اس نے ایک اور کام کیا، یہ چونکہ مختلف ملکوں میں جاتا رہتا تھا، وہاں سے مختلف کہانیاں، جادوگروں کی کہانیاں، بادشاہوں کی کہانیاں، اس کی کتابیں وہ لے آتا اور بڑے اچھے اچھے پڑھنے والوں کو بلاتا اور کہتا قرآن بعد میں سننا، پہلے ذرا یہ کہانیاں سنو میری کتنی اعلیٰ ہیں۔ تو لوگ جا کے ان کہانیوں میں بیٹھ جاتے، قرآن کو سننا چھوڑ دیتے اور کہانیوں کو سننے کے لیے بڑی انہیں خوشی ہوتی۔ مجھے کہنے دیجئے آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، کہانیاں سننے کے لیے یہاں کسی کو بلاؤں نا، ہو سکتا ہے مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہے۔ قرآن سننے کا شوق کسے ہے؟ قرآن سننے کی محبت کس کے اندر ہے؟ قرآن سننے کا ذوق کس کے پاس ہے؟ انہیں دکھاؤ، انہیں راگ سناؤ، انہیں لمبی ہیکیں سناؤ، کہیں گے کیا مزیدار تقریر، کیا بات ہے، لچھے دار جی، حد ہو گئی، تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ اور ایک بڑا سلیس بڑی محبت سے کوئی عالم قرآن کی آیات کو پڑھا کے جائے، سمجھا کے جائے، بور ہی ہو گئے ہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، بول دے کی نہیں، کہاں سے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، صرف دو فرض پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں گے، تو مزہ تو آتا کوئی نہیں۔ ظالم بدبخت مزے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو مزے کے لیے تقریریں سنتا ہے، یہ مزہ نہیں ہے، یہ تو رونے والی باتیں، یہ تو آخرت کی یادیں ہیں۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن تو اترا ہی رونے کے لیے، قرآن تو غم ہے، سراپا غم ہے، یہ تمہیں غمگین کر دے گا۔ قرآن سننے والا خوش کیسے رہے جب ہر دو آیتوں کے بعد جہنم کی بات آئے، جب ہر دو آیتوں کے بعد حضور کی تکلیف کی بات ہو؟ تو جس کے دل میں حضور کا عشق ہے، سنو، اس کا دل یہ سن کے ہی مر جاتا ہے کہ میرا محبوب اس وقت کتنی تکلیف میں آ جاتا ہو، کتنے دکھ میں آ جاتا ہوگا۔ تو قرآن تو دکھ کا نام ہے محترم، تم یہاں کیا مزے لینے بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ قرآن تو سراپا غم ہے، یہ تو غم کی کتاب ہے، یہ تو دکھی کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ہے کیا؟ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن چھوڑ دیا۔